برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی دلی میں حالیہ بم دھماکہ، جس کے نتیجے میں اپنی روزمرہ مصروفیات میں مشغول 12 بے گناہ انسانوں کی جانیں چلی گئیں اور بے شمار لوگ بدترین زخموں اور جسمانی اذیت کا شکار ہوئے، نہایت ہی دلخراش اور رنج انگیز سانحہ ہے۔ اس طرح کے واقعات انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسے المیوں کو ہمارے یہاں جس انداز سے میڈیا کے ذریعے سنسنی، ڈرامہ اور شور و غل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور نام نہاد انسائیڈ ذرائع کا حوالہ دے کر جس طرح سے ایک خاص نیریٹو، ایک خاص بیانیے کو ہوا دی جاتی ہے، وہ فوراً ہی اس سانحہ کو ایک مخصوص مذہب یا کمیونٹی کے ساتھ جوڑنے اور انہیں مجرم بنا کر پیش کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں ہمارے بچے، کشمیری بچے اور نوجوان جو بھارت کی مختلف ریاستوں اور شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم ہیں، راتوں رات سب کے سب مشکوک بنا دیے جاتے ہیں۔ اپنی سلامتی اور مستقبل کے بارے میں وہ خوف محسوس کرتے ہیں، اور یہاں کشمیر میں ان کے اہل خانہ اور عام لوگ شدید اضطراب اور تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں اور وہ تمام سیاسی اور دینی اور مذہبی تنظیمیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، ہم نے ہمیشہ ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ کشمیر کے لوگ ایسے ہر سانحہ کے وقت سب سے زیادہ درد اور ہمدردی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود دہائیوں سے تشدد، جانوں کے ضیاع اور مسلسل خوف کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور اس اذیت کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے جھیلا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نئی دلی میں جو ہوا، کوئی بھی مقصد خواہ کتنا ہی برحق کیوں نہ ہو، بے گناہ انسانوں کے قتل و غارت کا جواز نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ میری نظر میں مسائل کا حل، بہترین راستہ ہمیشہ مکالمہ یعنی ڈائیلاگ رہا ہے۔ ایسا ڈائیلاگ، ایسا مکالمہ جس میں ہم ایک دوسرے کی بات کو احترام سے سنیں، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں، اور باہمی اعتماد کے ساتھ ہم پل تعمیر کریں، نہ کہ نفرت کی دیواریں کھڑا کریں۔ میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ جامع مسجد کے ممبر و محراب نے مجھ پر یہ ذمہ داری
عائد کر دی ہے کہ یہاں کے عوام کی آواز میں بنوں اور ان کے احساسات اور محرومیوں کو سامنے رکھوں۔ آج جموں کشمیر کے لوگ خود پریشان ہیں۔ آج جموں کشمیر کے لوگ مجبور اور بے اختیار اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ بڑا سیاسی مسئلہ تو جوں کا توں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آئینی خود مختاری جو حکومت ہند نے جموں کشمیر کے عوام کو دی تھی، اگست 2019 میں اس وقت چھین لی گئی جب ریاست کو گٹا کر مرکز کے زیر انتظام علاقے یعنی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، اور یہاں کے لوگوں کے زمین اور ملازمت سے متعلق خصوصی حقوق بھی ختم کر لیے گئے۔ اس کے فوراً بعد لوگوں کے دلوں میں اپنی شناخت، آئیڈینٹی، اپنے ریسورسز، اپنے وسائل، یہاں کی آبادیاتی ساخت میں تبدیلی، ڈیموگرافک چینج کے خدشات حقیقی صورت اختیار کرنے لگے۔ اظہار رائے کی آزادی پر سخت ترین پابندیاں، ہر طرح ہر سطح پر مسلسل نگرانی، سرکاری ملازمین میں بلا جواز برطرفیوں اور زمین و جائیداد کی قرقی یا ضبطی کا خوف، تحقیقاتی ایجنسیوں کے لگاتار چھاپے اور گرفتاریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، خصوصاً آرٹیکل 35A کے خاتمے کے بعد یہاں کے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں اور روزگار کے مواقع سکڑتے چلے گئے، اور اس پر مستزاد ایک ایسی ریزرویشن پالیسی کا نفاذ جو کہ صرف اور صرف ناانصافی پر مبنی ہے۔ اس ساری صورتحال نے مجموعی طور پر لوگوں میں شدید مایوسی، بے اطمینانی، عدم تحفظ اور ناراضگی کو جنم دے دیا ہے۔ میری گزارش ہے ارباب اقتدار، جو لوگ حکومت میں ہیں، جو لوگ اختیار ساز اداروں میں ہیں، جو فیصلہ ساز حلقوں میں ہیں، کہ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام کو صرف اور صرف سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے پرزم سے، سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے زاویے سے دیکھنے اور برتنے کے بجائے اپنی مجموعی پالیسی اور طرز فکر کا سنجیدگی سے وہ ازسر نو جائزہ لے۔ جیسا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا تھا کہ یہاں کے مسئلے کو دائرہ انسانیت اور جمہوریت میں رہ کر سمجھنے اور حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ارباب اقتدار کو لینا ہے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم بہتر کی امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ توکل ہی ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔